الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نمبر 88، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ۔ دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے طے شدہ علم کے مطابق اور اللہ کی معلومات کے مطابق ہوتا ہے۔ غلبت مشیتہ المشیات کلہا، اللہ رب العزت کی چاہت تمام کی چاہتوں پر مقدم ہے۔ وغلب قضاءہ الحیل کلہا، اور اللہ رب العزت کے فیصلے انسان کی تمام تدبیروں پر غالب ہیں۔ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ وہو غیر ظالم ابدا، اور اللہ رب العزت کبھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ رب العزت جو کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے۔ ہاں البتہ جو مکلف مخلوق ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ میں بارہا یہ بات ترجمہ کرتے وقت سمجھاتا ہوں کہ ترجمہ کرنا سیکھو، ترجمہ کرنا سیکھو۔ دیکھو نا، کل شیء یجری بمشیۃ اللہ، میں شے کا ترجمہ کام کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ ہم یہ کہیں گے ہر چیز جاری ہوتی ہے اللہ کی مشیت کے مطابق۔ اب ہمیں یعنی کہ میرا مطلب ہے، مراد ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے لفظ کہنے پڑیں گے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ خود ہمیں نہیں سمجھ آیا نا، مخاطب ہی نہیں سمجھ رہا، پھر مجھے یعنی کہ کہہ کے میں سمجھانا پڑا ہے۔ اور اگر ترجمہ صحیح کر لیں پھر یعنی وانی کچھ نہیں کہنا پڑتا۔ تو میں اس لیے بارہا عرض کرتا ہوں کہ ترجمے میں اس بات کا خیال کیا کرو کہ آپ کا جو مخاطب ہے اس کی زبان کون سی ہے، آپ کا مخاطب جس علاقے میں ہے وہاں کے محاورات کیا ہیں، وہاں کا عرف کیا ہے، وہاں یہ بات کیسے کہنی ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح میں نے لفظ ہلاک پہ مثال دی ہے، لفظ اہل کی مثال دی ہے، تو اسی طرح ترجمہ کرنا اور اس کو مناسب انداز میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس پہ جو بات فرمائی ہے اس پر تفصیل سے بات پہلے ہو چکی ہے۔ قضا کا معنی کیا ہے، قدر کا معنی کیا ہے، اللہ کی چاہت تمام کی چاہتوں پر غالب ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں، 89، وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، زندہ لوگ مردہ لوگوں کے لیے دعا کریں اور زندہ لوگ مردہ لوگوں کے لیے صدقہ کریں تو اس میں مردہ لوگوں کا فائدہ ہے، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایک ہے لفظ ثواب اور ایک ہے لفظ ایصال ثواب۔ ثواب کا معنی عمل کریں اجر خود لیں، ایصال ثواب کا معنی اجر لیں کسی اور کو دیں۔ ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ ثواب اور ایصال ثواب کا ترجمہ کریں، سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے۔ عمل کریں اجر خود لیں ثواب ہے، عمل کریں اجر کسی اور کو دیں یہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب پر دلائل بہت زیادہ ہیں، اور شبہات ڈالنے والے ایسے شبہات ڈالتے ہیں کہ جس کا دلیل کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہوتا، بس صرف شبہات ہوتے ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں تو اگر بعد والے کے عمل کا مردے کو کوئی فائدہ نہ ہو تو دعا کا بھی فائدہ نہ ہو۔ دعا بھی تو عمل ہے نا، اور بعد والے کا ہے، اموات کا اپنا عمل تو نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد موجود ہے، اذا مات الانسان انقطع عمل، انسان فوت ہو جائے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں
اس کے 3 اعمال ایسے ہیں جس کا فائدہ اس کو موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 ان صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی نیکی کر گیا جو بعد میں چلتی رہے، اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، کسی کو علم سکھا گیا وہ آگے سکھائے گا، اس کے علم سے جو نفع ہوگا لوگ اٹھائیں گے اور اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی طرح ان ولد صالح یدعو، ولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا فائدہ بھی جانے والے کو ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اپنی طرف سے اور ایک جانور ذبح کیا اپنی امت کی جانب سے۔ اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح اپنی امت کی طرف سے فرما رہے ہیں تو اس جانور کا امت کو گوشت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس جانور کا اجر امت کو دینا مقصود ہے۔ ایک بار ایک شخص نے مجھ سے فون پہ یہی بات پوچھی کہ اصال ثواب پر کوئی دلیل ہے، تو میں نے یہی اس کو واقعہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور فرمایا ھذا عنی وامن لم یضح من امتی، اور بعض روایات میں امن قال لا الہ الا اللہ، کہ میری امت میں سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اے اللہ اس کا اجر اس کو دے۔ یا بعض روایات میں کہ جو لوگ میری امت کے افراد قربانی نہ کر سکے ان کا اجر اس میں سے ان کو بھی دے دے۔ تو میں نے کہا اصال ثواب پہ دلیل تو ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور اجر کسی اور کو دے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے پوچھا ایک جانور کا اجر زیادہ ہے یا قرآن کی آیت کا زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی قرآن کی آیت کا زیادہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں حساب نہیں آتا، صرف عقیدت آتی ہے۔ چونکہ جانور سے عقیدت نہیں یا کم ہے اور قرآن سے عقیدت زیادہ ہے، اس لیے تو نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت کا اجر زیادہ ہے، وگرنہ آیت تو اجر تو جانور پر زیادہ ملتا ہے۔ حدیث پاک میں الف لام میم یہ آیت ہے، الف حرف لام حرف میم حرف، اور الف پر 10 نیکیاں ہیں، لام پر 10 ہے، میم پر 10 ہے۔ الف لام میم مکمل آیت ہے اور نیکیاں اس پر 30 ہیں۔ اور ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، حضور قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ فما لنا فیہ، فما لنا فیہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال پہ نیکی۔ اب جانور کے آپ بال گنو، آیت کے تو آپ نے حرف گن لیے 3 ہیں، جانور پہ آپ بال گنو تو گن سکتے ہو، اور ہر بال پہ 10 نیکیاں ملیں گی تو اربوں نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا عقیدت کا معاملہ الگ ہے، گنتی کا معاملہ الگ ہے۔ تو جو اللہ اربوں نیکیاں دے سکتے ہیں تو کیا 30 نیکیاں نہیں دے سکتے؟ توجہ سے بات سمجھنا، پھر کہیں گے نہیں اس پر کوئی دلیل پیش کریں کہ قرآن کی آیت پڑھیں اور اس کا اجر دیں اور مل جائے۔ میں نے کہا یہ سوالات وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شان کیا ہے۔ یہ سوالات وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں سمجھتے بلکہ آخری نبی سمجھتے ہیں۔ ہر مسئلے پر مستقل حدیث یہ نبی کی شان ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ آخری نبی کی شان ہے۔ اب اگر ہم یہ دلیل پیش کر دیں کہ جو شخص قرآن پڑھ کے اجر کسی کو دے تو مل جائے گا، اچھا آپ کہیں جی نفل پڑھ کے اجر دے، اس پہ حدیث پیش کریں۔ نفل پڑھنے پہ حدیث پیش کر دیں، اچھا جی عمرہ کرے تو اس پہ حدیث پیش کریں۔ ہم عمرے والی پیش کر دیں، اچھا جی حج نفلی کرے اس کا پیش کریں، ہم وہ پیش کر دیں۔ اچھا جو کپڑے صدقہ کرے اور والدین کو اجر دے اس پہ حدیث پیش کریں، ہم کپڑے والی پیش کر دیں۔ اچھا گندم دے تو اس پر حدیث پیش کریں، گندم والی پیش کر، اچھا جی جو صدقہ کرے تو اس پر پیش کریں۔ بھئی دنیا میں تو ایک چیز نہیں ہے نا، کروڑوں چیزیں ہیں، اس کے لیے اصال ثواب پر پھر کروڑوں حدیثیں چاہیے ہوں گی، اس کو امت کیسے سنبھال سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا اور جوامع الکلم عطا فرمائے۔ فضلت علی الانبیاء بست، ان میں سے پہلی چیز ہے اوتیت جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا معنی کیا ہے کہ ایک مسئلے پر ایک حدیث نہیں،
ہزاروں مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہوگی۔ اور یہ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے قیامت تک آنے والے انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ نے وہ زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک چلنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے اللہ نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک چلنے والے جنریٹر اور انجن کو جتنا ڈیزل اور گیس چاہیے، پیٹرول چاہیے، اللہ نے وہ زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب اگر اللہ پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے تو سیلاب آتا اور لوگ ہلاک ہو جاتے، گیس کو زمین کے اوپر رکھ دیتے، پیٹرول فیول اور کوئلہ زمین کے اوپر رکھتے تو آگ لگ جاتی اور امت جھلس جاتی۔ اللہ نے کرم کیا فرمایا، یہ ساری چیزیں زمین کے نیچے رکھ دی ہیں، اور جب جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے اللہ انجینئر دیتے ہیں، امت کو نکال کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے فرد کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے آیات اور احادیث کے نیچے رکھ دیے۔ اگر ان مسائل کو اوپر رکھ دیتے اور اتنی ہی آیات اور احادیث رکھ دیتے تو امت سنبھال نہ سکتی۔ اللہ نے ان کو آیات اور حدیث کے نیچے رکھ دیا، اور جو مسئلہ جب چاہیے اس کو نکال کر دینے کے لیے امت کو مجتہد اور فقہا عطا فرما دیے ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان کرم کی دلیل ہے۔ اس لیے اصالہ ثواب کے لیے ایک حدیث مل جائے نا تو مزید بقیہ احادیث کی پھر ہر مسئلے پر ضرورت نہیں رہتی کہ ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھ لو، بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کو اس لیے نہیں مانتے کہ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اور یہ بدعت ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے جو اس میں موجود نہیں اور بعد میں لوگ کوئی چیز پہ نکالیں اور دین کہہ دیں تو وہ بدعت ہے، مردود ہے۔ تو فقہ حنفی بات کی پیداوار ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ بات کہے نا کہ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، آپ سینہ تان کر کہا کرو کہ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی۔ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں، ابھی تمہاری تھی صحیح نہیں نکل رہی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دلیل تمہارے سامنے موجود نہیں ہے۔ جب دلیل نہ ہو نا تو پھر تھی آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پوچھے جی دلیل کیا ہے؟ آپ اسے کہو دیکھو اچھی طرح بات سمجھ لو، جس طرح یہ مرکز اہل سنت والجماعت اب یہ بنا کب ہے؟ اس کو بنے زیادہ سے زیادہ 17-18 سال ہوئے۔ اب اس کے نیچے جو پانی ہے، جب یہ مرکز نہیں بنا تھا تو پانی تب بھی تھا، لیکن نکلا کب ہے؟ جب مرکز بنا ہے۔ تو جب امام ابو حنیفہ نہیں تھے، فقہ حنفی آیات اور احادیث کے نیچے تب بھی تھی، لیکن نکلی کب ہے؟ جب امام صاحب آئے ہیں۔ تو جب امام صاحب نہیں صرف اللہ کے رسول تھے، فقہ حنفی تب بھی تھی، لیکن نکلی تب ہے جب امام صاحب آئے۔ جس طرح پانی اس مرکز کے نیچے پہلے بھی تھا لیکن نکلا تب ہے جب یہ مرکز بنا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کی ایک صفت بیان کی ہے، سراج و حاضر امہ، امام ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، چراغ کا کام کیا ہے کہ رات آپ تہجد میں اٹھے ہیں، آپ نے نوافل پڑھ لیے ہیں، اب کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر کے بعد بجلی آ جائے تو آپ مطالعہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو لائٹ جلی ہے، اس لائٹ نے کتاب کے الفاظ بنائے نہیں ہیں بلکہ کتاب کے الفاظ دکھائے ہیں۔ تو چراغ الفاظ بناتا نہیں ہے، چراغ الفاظ دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ اس امت کے سراج اور چراغ ہیں، یہ مسائل بناتے نہیں ہیں، یہ مسائل دکھاتے ہیں۔ یہ مسائل پہلے بھی تھے لیکن نظر نہیں آ رہے تھے، جب چراغ جلا ہے تو مسائل نظر آ گئے ہیں۔ تو امام حنیفہ مسائل بناتے نہیں بلکہ مسائل، اس لیے ہمارے یہاں ایک لفظ ہوتا ہے شارع، شرعن عین والا، ایک ہوتا ہے شارح، شرحن ہا والا۔ اللہ کے نبی شارع ہیں
اور امام ابو حنیفہ شارح ہیں۔ شارع مسئلے بناتا ہے اور شارح مسئلے دکھاتا ہے۔ آپ نے ایک اصول فقہ کی کتابوں میں جملہ اور اصول یاد کیا ہوگا کہ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مثبت نہیں ہوتا، مظہر ہوتا ہے۔ نص مظہر ہوتی ہے، اظہر یظہر اظہاراً، اور قیاس مثبت ہوتا ہے، اثبت یثبت اثباتاً۔ نہ قیاس مظہر ہے اور نص مثبت ہے۔ نص نے مسئلے کو ثابت کرنا ہے اور قیاس نے مسئلے کو ظاہر کرنا ہے۔ نص مسئلہ بناتی ہے، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے۔ نبی صاحب نص ہیں اس لیے وہ مثبت ہے، اور امام صاحب قیاس ہیں اس لیے وہ مظہر ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت، تو ثابت پہلے ہوتا ہے، دکھایا بعد میں جاتا ہے۔ اس لیے فقہ حنفی بدعت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی تھے اور امام ابو حنیفہ نہیں تھے، فقہ حنفی تب بھی تھی، فقہ حنفی تب بھی تھی۔ اور یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کی مثال اچھی طرح سمجھ لو۔ اب دیکھو، کسی بندے سے پوچھو بھئی جو بخاری شریف ہے یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی یا نہیں؟ آپ بتاؤ۔ آپ نے کہنا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں بخاری کہتے کسی ہیں، اس لیے آپ نے کہنا نہیں۔ اور بخاری شریف گتے اور کاغذ کا نام ہے یا احادیث کا نام ہے؟ تو یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں بخاری اس دور میں نہیں تھی؟ اگر بخاری روایات اور احادیث کا نام ہے تو احادیث تو نبی کے دور میں تھی۔ فرق کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی لیکن لکھ کر امام بخاری نے دی ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی لیکن نکال کے ابو حنیفہ نے دی ہے۔ تو آپ بخاری شریف کو بدعت نہیں کہتے، نہیں جی حضور کے دور کی تھی، بس بخاری نے تو لکھی ہے، تو فقہ حنفی بھی بدعت نہیں ہے۔ یہ مسائل اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے لیکن نکالے ابو حنیفہ نے۔ کوئی بعد میں لکھ لے تو بدعت نہیں ہوتا، اور کوئی بعد میں نکال لے تو وہ بدعت کیسے بن جاتی ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں نا، جب ہمارے اوپر ہی مسئلہ کھلا ہوا نہیں ہے، امت کو کیا سمجھائیں گے؟ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا کہ سورج کے چڑھنے اور نکلنے پر شاید آپ کو یقین کم ہو، اور مجھے بحمد اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اپنے مسلک کی حقانیت پر دلیل ہے۔ مجھے اس سے زیادہ مسلک کی یقین ہے، اس لیے مجھے الجھن نہیں ہے۔ میں دنیا میں کسی بندے سے متاثر نہیں ہوتا اپنے مسلک کے بارے میں۔ ہم جہاں جاتے ہیں سینہ تان کے بیٹھتے ہیں، سر فخر سے اونچا کر کے بیٹھتے ہیں، چونکہ اپنے مسلک کی حقانیت پر یقین ہے۔ اپنا مسلک ہمارے اوپر کھلا ہوا ہے۔ جب مسلک کھلا ہوا نہیں نا تو پھر بندہ ہر وقت شرمندہ ہوتا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھ لے تو کون ہے، تو میں دیوبندی کہہ دوں گا تو کیا ہوگا، حنفی کہہ دوں گا تو کیا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا یہ تب ہوتا ہے جب بندے کو شرع صدر نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، صدقہ جو ہم کرتے ہیں اور اصحال ثواب کرتے ہیں، اس کے میت کا فائدہ ہوتا ہے، اموات کا نفع اس میں تو آپ کو پتہ ہے اس میں سارے عقائد پر تفصیلی دلائل نہیں دے رہا، میں صرف اپنے عقیدے سمجھا رہا ہوں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے، بس یہ سمجھ لیں۔ باقی اگر ایک عقیدے کو سمجھائیں پھر اپنے دلائل دیں، پھر شبہات کا رد کریں، پھر مخالف کے دلائل نقل کریں، پھر اس کے جواب دیں، تو میرا خیال ہے ہمیں 4-5 دن تو صرف اصحال ثواب کے مسئلے پر ہی لگ جائے گا۔ 90 واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں اور ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں اور ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب انسان دعا میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز نہ دیں تو آدمی کے علم میں نہیں ہوتا، کوئی مصیبت اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کو ٹال دیتے ہیں، اور اگر مصیبت بھی ختم نہ کریں اللہ اس دعا کا اجر قیامت تک کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ پھر قیامت کے دن دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کا جب اجر دیں گے تو بندہ اس وقت کہے گا اے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعاؤں کا اجر یہی مل جاتا۔
لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، ہمیں دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، اس لیے اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما دے اور آخرت بھی اچھی عطا فرما دے۔ دنیا اچھی ملتی ہے جب 3 چیزوں کا اہتمام کریں، نمبر 1 سیزن، نمبر 2 منڈی، نمبر 2 چیز کو سمجھنے والا آدمی۔ چیز سیزن کی سیزن میں لو تو تھوڑے پیسے پر زیادہ اور اچھی ملتی ہے، اور آؤٹ آف سیزن لو تو پیسے زیادہ لگتے ہیں، چیز گندی بھی ملتی ہے اور تھوڑی بھی ملتی ہے۔ اور اگر چیز کو منڈی سے جا کر لو تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ ملتی ہے اور اچھی ملتی ہے، اور وہی چیز منڈی سے باہر سے لو تو پیسے زیادہ لگتے ہیں اور چیز تھوڑی بھی ملتی ہے اور گندی بھی ملتی ہے۔ نمبر 3، اور چیز اس کے ذریعے لو جو چیز کو سمجھتا ہے۔ آپ نے خالص دودھ لینا ہے تو کسی جٹ سے پوچھ کر لو، ورنہ دکاندار سے خالص دودھ لوگے، لوگوں کے خالص کا معنی ہوتا ہے گاڑھا، یہ خالص ہے کیوں؟ گاڑھا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ طبی طور پہ گاڑھا ہے یا سنگاڑے ڈال کے گاڑھا بنایا گیا ہے، لیکن گاڑھا ہے بس خالص ہے۔ اور جو دودھ پیچس نہ لگائے ہم سمجھتے ہیں خالص نہیں ہے، اور جو پیچس لگا دے ہم سمجھتے ہیں خالص ہے، حالانکہ اس کے خالص ہونے کی وجہ، یہ پیچس لگانے کی وجہ خالص ہونا نہیں ہوتا، پیچس لگانے کی وجہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں چیز کا ماہر کون ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت اچھی بنانا چاہتے ہیں، نمبر 1 عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 2 عبادت کی جگہ دیکھیں، نمبر 3 عبادت کو سمجھنے والے کے ذریعے عبادات کو لیں گے تو پھر عبادت بہت آگے نکل جائے گی۔ میرا چند دن پہلے قصور بیان تھا استقبال رمضان پر، تو میں نے پورا بیان اسی پر کیا تھا کہ عبادات بہتر سمجھ تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ ابھی یہ جمعہ تو میرا فیصل آباد، میں نے وہاں بھی اسی پر بیان کیا، اور میں اس پر پھر مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھو جو لوگ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لیتے ہیں، کیوں؟ وہ جی گاڑی نے رکنا نہیں ہے، مجبوری ہے، اس لیے ہم نے ظہر کے وقت پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا رمضان میں اگر آپ نے کوئی سفر کرنا ہو اور ایسا سفر کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے شعبان میں 2 روزے رکھ لو، کہ چونکہ بھی رمضان میں ذرا مشکل ہوگی اس لیے ہم نے شعبان میں رکھ لیے تھے۔ نہیں جی ابھی تو روزہ فرض ہی نہیں، رمضان آیا جو نہیں، تو میں نے کہا جب عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تو نماز کیسے فرض ہوگی؟ اور جب فرض ہی نہیں ہے آپ نے پڑھ لی ہے تو جمع بین الصلاتین کا مطلب ہوگا 2 نمازیں ادا ہو جائیں۔ نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو نماز ادا ہی نہیں ہے تو جمع کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ ظہر کو عصر میں لے کر چلے جائیں گے تو پھر کیسے جمع ہوگی؟ عصر ادا ہو رہی ہے، ظہر قضا ہو رہی ہے، تو جمع کیسے ہوگی؟ جمع ہونے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں نمازیں ادا ہو جائیں۔ عصر کو ظہر میں لے آئیں گے تو نماز فرض ہونے سے پہلے پڑھ لی، ادا ہی نہیں، تو جمع کیسی ہوگی؟ تو ظہر عصر میں لے کر چلے جائیں گے تو آپ نے قضا پڑھی ہے، تو جب ادا ہی نہیں ہو رہی وقت کے اوپر تو جمع کیسی ہوگی؟ تو حقیقی جمع میں اسے نصلات یعنی کہ تو کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ آدمی دونوں کو جمع کر لے، سوری الگ ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ 91 وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اللہ کا اختیار ہر چیز پر ہے، اللہ کا اختیار ہر چیز پہ، اللہ مختار کل ہے اور اللہ پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَلَا غِنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی انسان اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس شخص نے پل بھر کے برابر بھی اللہ سے مستغنی ہونے کی کوشش کی وہ کافر ہو گیا۔ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْعَيْنِ، اور فاسق ہو گیا، عین فاسق ہو گیا، گناہگار ہے۔ 92 وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَغْضِبُ وَيَرْضَىٰ لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ، اللہ تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں، اللہ راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے غصے اور راضی نہیں ہوتے جیسے مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ کا راضی اور غصے ہونا مخلوق کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسے ہم علم الکلام اور عقائد میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صفت انفعال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، نہ اللہ میں صفت انفعال ہے نہ اللہ میں صفت تأثر ہے۔ آدمی کوئی چیز دیکھے جو اپنی خواہش کے مطابق ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے خوش ہونے کا معنی یہ نہیں ہے۔ آدمی کوئی چیز دیکھے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے تو آدمی غصے ہو جاتا ہے، اللہ کے غصے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے غصے ہونے کا معنی یہ، جب کوئی آدمی کسی بڑے کی بات مانتا ہے
اس بات ماننے کی وجہ سے طبی طور پر ان کو ایک تاثر ہوتا ہے کہ اس نے میری بات مانی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے کی بات نہیں مانتا ان کو طبعاً ایک رنجش ہوتی ہے کہ میں بڑوں میری بات نہیں مانی، اس کا میری حیثیت نہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کا معنی یہ نہیں ہے، اللہ کے خوش اور ناراض ہونے کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ناراض اور خوش ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ اچھی طرح بات سمجھیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مثال کے طور پہ میں باغ کی بات کر لیتا ہوں، کنوں کا باغ ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا کنوں کا باغ ہے اور اس کے کنوں کے باغات کے جو بوٹے اور درخت ہیں وہ ہیں تقریباً کوئی 100 ارب، یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں 100 ارب ہے، اور اس کو ان باغات میں سے کسی ایک پتے اور ایک کنوں کی ذرہ بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے گل کے بھی ختم ہو جائے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس کی دولت کا ایک پہلو ہے کہ اس کے پاس 100 ارب کنوں کے باغ ہے، درخت ایک پہلو ہے، باقی اس کے دولت کے اور پہلو بھی بہت ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح آم بھی ہے، اس کے پاس اور فروٹ بھی ہیں، اس کے پاس سونا اس سے زیادہ ہے، سونے کے پہاڑ ہیں اس کے، چاندی کے پہاڑ ہیں اپنے اس کے پاس پیٹرول بھی ہے، دولت بھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اس میں کام کرنے والوں کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک بھی کنوں کو توڑنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، میں تمہیں کھلے عام پیسے دے رہا ہوں، تنخواہ دے رہا ہوں، تم نے اس کو توڑنا نہیں ہے، جب ضرورت ہو تو مجھ سے لینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ اب کوئی ایک بندہ اس میں سے ایک کنوں کا پھل وہ توڑ لیتا ہے، اس کو کچھ فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ ناراض ہوتا ہے۔ ناراض کس بات پر ہوتا ہے؟ ناراض اس بات پہ نہیں ہے کہ ایک کنوں لینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے، ناراض اس بات پہ نہیں ہے کہ ایک کنوں لینے سے کوئی دولت کا نقصان ہو گیا ہے، کہ اس کے مملکت کا نظام تباہ ہو گیا ہے، اس ایک نے توڑ بھی لی تو کیا فرق پڑا، یہ ایک نوکر نہیں ہے، اس کو نکال بھی دے، اس کے بعد 20-25 لاکھ نوکر اور بھی موجود ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ غصے ہو رہے ہیں، غصے کیوں ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک ہمارا قانون تھا کہ تم نے جس بات سے منع کرے تم نے باز آنا ہے، تم اس سے باز نہیں آئے، ہم تم سے ناراض ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک ناراض ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ایسے ہوتے ہیں، نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، لیکن چونکہ نظام بنا کے دیا تھا اور اس نے اس نظام کو توڑا ہے تو غصے اس بات پر ہے کہ اس کو نظام توڑنا نہیں چاہیے تھا، اس نے کیوں توڑا ہے، بس۔ باقی یہ نہیں کہ اس میں کوئی ان کی بادشاہی میں فرق آ گیا ہے، کوئی دولت میں فرق آ گیا ہے، کوئی ان کی ضروریات میں فرق آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضِبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَاءِ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، مثال بھی ہم دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ مثال دیتے ہیں کسی درجے میں کہ بندے کے دماغ میں بات آ جائے، ورنہ عام طور پہ ہم اللہ کے غصے ہونے کا معنی کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں، ہماری آواز اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ خوش ہو گئے، ہم جب روتے ہیں تو اللہ کو ہمارے اوپر ترس آ جاتا ہے، اس جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں نا، یہ ترس والا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر کسی غریب آدمی کو سردی میں ایسے کانپتا دیکھیں نا تو ہماری ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، رحم کی، ترحم کی کیفیت۔ اللہ پر یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ اللہ کو ترس آتا ہے تو اس کو چیزیں دے دیتے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں نے کہا تھا اس کو دے دو، تو ہمارے خوش ہونے کی وجہ اور ہوتی ہے، ہمارے دینے کی وجہ اور ہوتی ہے۔ ہمارے دینے کی وجہ کہ ہم ترس کھا لیتے ہیں، ہمارا دل نرم پڑ جاتا ہے، ہمارے اوپر ایک کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات ان کیفیات سے پاک ہے کہ صفت انفعال یا صفت تاثر ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 93 وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں، وَلَا نُفْرِطُ، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے،
وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، بِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو نہ حق ان کا تذکرہ کرے ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم جب بھی تذکرہ کریں گے تو خیر سے ذکر کریں گے صحابہ کا، وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم صحابہ کرام کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں، تقوی سمجھتے ہیں، وَبُغْضُهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کے ساتھ بغض کرنے کو، نفرت رکھنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں، منافقت سمجھتے ہیں، سرکشی اور گناہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نبی کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ پڑھ لیا نا؟ نمبر 1 انسان ہو، انسان کا معنی بشر ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نبوت ان کی واہبی ہو، کسبی نہ ہو، محنت سے نبی نہ بنے، اللہ کے انتخاب سے بنے، لوگ اس کو نبی نہ چنیں، اللہ اس کو نبی بنائے۔ نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 4 مفروض الاتباع ہو، جس کی ہر بات کو ماننا فرض ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صحابی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو، نمبر 2 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو ملی۔ نمبر 1 صاحب ایمان ہو، نمبر 2 ایمان کی حالت میں اس کو پیغمبر کی صحبت ملی۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ صحابی وہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کو ایمان کی حالت میں صحبت پیغمبر مل جائے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا۔ یہ جو مرتد ہوتے ہیں ان کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا، وہ ظاہری ایمان ہوتا ہے جس کو نفاق کہتے ہیں، بعد میں کفر کا اظہار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں مرتد ہو گیا تھا۔ تو جس کو حالت صحبت پیغمبر میں ایمان مل جائے وہ ایمان پر بھی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کبھی وہاں پہ ارتداد نہیں ہوتا۔ دوسری بات سمجھیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور صحابی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے۔ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ صحابی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو ان کے نامہ اعمال میں باقی رہتا نہیں ہے۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عقائد اور اعمال دونوں میں معیار ہیں۔ صحابہ جیسا ایمان ہو تو معتبر ہوگا اور صحابہ جیسے اعمال ہوں تو معتبر ہوں گے۔ ایمان میں معیار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اعمال میں معیار ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم۔ انصار مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ اللہ ان سے بھی راضی ہے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی اتباع کرے گا تو اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں مہاجرین اور انصار صحابہ کے علاوہ لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم تب فرمایا جب وہاں احسان اور اتباع موجود ہو، احسان اور اتباع موجود ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، صحابی کے لیے حالت ایمان میں صحبت نبوت کافی ہے، کوئی نیک عمل کرنا صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ نیک عمل کرے گا تو صحابی ہوگا اور نیک عمل نہیں کرے گا تو صحابی نہیں ہوگا۔ صحابیت کی تعریف میں عمل کو دخل نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بعد جو تابعی ہیں اس کے لیے حالت ایمان میں صحبت صحابی کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کا ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا اگر قعدِ صحابہ میں ایسا شخص ہو کہ جو مومن ہو، صحابہ کی صحبت میں رہتا ہو لیکن متقی نہ ہو، ایسے آدمی کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ تابعی اسے کہیں گے جب وہ متقی بھی ہو۔
نمبر 4، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایمان میں بھی معیار ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اعمال میں بھی معیار ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے گناہ کیوں ہوئے؟ بھائی گناہ تو تب بنے گے جب وہ معیار تب بنے گے جب گناہ نہ ہوں، پھر معیار ان کو آپ نے کیسے بنا لیا؟ معیار کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کی طرح ہو، تو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی گناہ کریں گے؟ معیار ایسے بندے کو بناؤ کہ جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، اس کو معیار نہ بناؤ جو گناہ ہماری طرح کرتا ہو۔ تو پھر صحابہ معیار کیسے ہو جب گناہ بھی کرتے ہیں؟ معیار حق کا معنی سمجھ لو، صحابہ کرام معیار حق ہیں، اس کا معنی یہ ہے ہم نیک اعمال وہ کریں گے جو صحابہ کرام نے فرمائے، اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا، توجہ رکھنا، صحابہ معیار حق ہیں نیک اعمال میں یا گناہوں میں؟ معیار حق کا معنی کہ نیکیوں میں معیار ہیں، یہ تو نہیں کہ گناہوں میں معیار ہیں کہ ہم گناہ وہ کریں گے جو انہوں نے کیا۔ معیار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اعمال بھی نیک کرنے ہیں۔ عقائد بھی کیسے ہوں؟ جیسے صحابہ کے، اور اعمال بھی کیسے ہوں؟ جیسے صحابہ کے۔ اب مسئلہ رہ گیا گناہ کا، تو معیار کا مطلب کیا ہے کہ عقائد وہ جو صحابہ کے اور نیک اعمال وہ جو صحابہ کے۔ اب اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر صحابی سے گناہ ہوا تو ان کی کیفیت کیا تھی، گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ صحابہ معیار حق ہے۔ یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا یا ہم گناہ میں ان کو معیار بنائیں گے، نا، معیار تو بنایا جا رہا ہے اللہ کا مقبول بندہ بننے میں۔ بھئی اگر کسی بندے نے مقبول بندہ اللہ کا بننا ہے تو کیسے بنے؟ صحابہ والے عقائد ہوں، صحابہ والے اعمال ہوں، مقبول بن جائے گا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں گے گناہ صحابی سے ہوا یا نہیں۔ اگر ان سے گناہ ہوا تو گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی پھر وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ ہے معنی کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین۔ نمبر 5، صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ کیوں تنقید ہوتی ہے؟ یا عقیدہ کی وجہ سے اور یا عمل کی وجہ سے۔ آپ دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید کرو گے تو یا کہو گے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا کہو گے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اگر کسی صحابی کا آپ ثابت کریں کہ عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے، صحابی ہوتا ہی وہ جس کا عقیدہ ٹھیک، صحابی ہوتا ہی وہ جس کا عقیدہ۔ اور اگر آپ ثابت کریں کہ فلاں صحابی کا فلاں عمل ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی رہتا ہی نہیں ہے، اور اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو اعتراض کی بات نہیں، ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے نہیں، بھئی کیے ہیں، لیکن ہم نے اس وجہ تھوڑا صحابی مانا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، ہم تو پہلے کہتے ہیں ان سے گناہ ہو جاتا تھا۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی رہتا ہی نہیں ہے، اور عمل ٹھیک نہ ہو تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ نمبر 6، نبی پیغمبر کے لیے بھی لفظ رسول آیا ہے اور صحابی کے لیے بھی لفظ رسول آیا ہے۔ حضرت معاذ والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، معاذ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے۔ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے کہا نبی کی سنت سے، اگر سنت رسول میں نہ ملے تو پھر کہا جی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کمی نہیں کروں گا، بھرپور کوشش کر کے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ساتھ یہ فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ تیرا شکر ہے رسول رسول ہی، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے آپ کا رسول راضی ہے۔
اب دیکھو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی لفظ رسول ارشاد فرمایا اور صحابی کے لیے بھی لفظ رسول ارشاد فرمایا۔ رسول کا معنی ہوتا ہے نمائندہ، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کے الفاظ لینے ہو تو وہ بھی نبی سے، اور کلام اللہ کا معنی لینا ہو تو وہ بھی نبی سے۔ اس لیے میں بات کہا کرتا ہوں کہ کلام اللہ کا لفظ بھی مدینے والا نبی دے گا اور معنی بھی مدینے والا نبی دے گا۔ لفظ مدینے کے نبی سے لو اور معنی قادیان سے لو تو مرزئی بن جاتا ہے۔ لفظ مدینے کے نبی سے لے کے معنی لاہور سے لو تو غامدی اور پرویزی بن جاتے ہیں۔ لفظ مدینے کے نبی سے لے کر معنی اگر بمبئی سے لو تو ذاکر نائک بن جاتا ہے، اور لفظ مدینے کے نبی سے لے کر معنی پھر گجرات اور پنجپیر سے لو تو مماتی بن جاتا ہے، اور لفظ مدینے کے نبی سے لے کے معنی مدینے کے نبی سے لو تو دیوبند بن جاتا ہے۔ ہم لفظ بھی مدینے کے نبی سے لیتے ہیں اور معنی بھی مدینے کے نبی سے لیتے ہیں۔ لفظ صحابی سے لے کر معنی صحابی سے لو، توجہ رکھنا، تو مسلک احناف کا بن جاتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو تو مسلک اہل حدیث بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اس لیے لفظ صحابی سے لو اور معنی بھی صحابی سے لو۔ یہ نہیں ہے کہ لفظ صحابی سے لے لو اور معنی پھر جا کر وہابی سے لے لو۔ اس پر میں کئی مثالیں دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اب تو عنوان نہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں نا۔ ہم کہتے ہیں بھی داڑھی مٹھی ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں داڑھی بڑھانی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحاب وعف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ہم نے کہا تو لفظ ہے نا، صحابی نے دیا، تو معنی بھی صحابی والا کرو، معنی خود تو نہ کرو نا۔ کوئی جب نبی پاک نے کہہ دیا بڑھاؤ تو پھر بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری نے لفظ کا معنی صحابی سے نقل کیا ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَبِي تَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ۔ عبداللہ بن عمر جب مکہ سے مدینہ جاتے حج عمرے کے لیے، کچھ دن لگ جاتے، داڑھی کے بال بڑھ جاتے، حج عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی داڑھی کو یہ مٹھی میں لیتے اور جو داڑھی کے بال بڑھ جاتے وہ تراش دیتے۔ لفظ صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو تو داڑھی ناف سے نیچے چلی جاتی ہے، اور لفظ صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو پھر ایک مٹھی ہی رہتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لفظ صحابی سے لو اور معنی نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے تو صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے کہ محمد یہ تیرا اعزاز ہے کہ نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ، آپ کا اعزاز یہ ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ آپ پر نمائندگی ہماری ختم ہے اور ان پر نمائندگی تمہاری ختم ہے۔ حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے بھئی جو صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو صحابہ اہل بیت سے پیار نہ کرے وہ ہم سے توقع نہ رکھے کہ ہم اس سے پیار کریں، ہم اس سے بری ہیں۔ اور ہماری خواہش ہوگی قیامت کے اصحاب اور اہل بیت یہ فرما دیں کہ یا اللہ یہ ہماری وجہ سے بیزار تھا، بس اس وقت انشاءاللہ اس بیزاری کی قیمت اللہ عطا فرما دیں گے۔ 94 بنسبت الخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا له و تقدیما علی جمیع الامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم خلافت مانتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کہ آپ پوری امت میں سب سے افضل ہیں اور پوری امت میں سب سے اعلیٰ اور مقدم ہیں۔ ثم لعمر بن الخطاب، پھر خلافت مانتے ہیں عمر بن خطاب کے لیے، پھر مانتے ہیں عثمان، حضرت عثمان کے لیے، پھر مانتے ہیں علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے لیے رضی اللہ عنہم، وہم الخلفاء الراشدون، اور یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں، بل ائمۃ المہتدون، اور یہ چاروں ہدایت یافتہ ہیں، الذین قضوا بالحق وکانوا بہ یعدلون، اور یہ چاروں کے چارے وہ ہیں کہ جو فیصلے حق کے ساتھ کرتے تھے اور یہ عادل تھے۔
اب بات سمجھیں، جو خلافت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین وہ 4 ہیں۔ جب ہم نعرہ مانیں گے خلافت راشدہ تو جواب آئے گا حق 4 یار۔ بس اوقات لوگ نعرہ مارتے ہیں خلافت راشدہ اور جواب دیتے ہیں حق سارے یار، اور پھر امت کو سمجھاتے ہیں یہ سارے ہی حق تھے، صرف 4 تو حق نہیں تھے۔ بندہ سمجھتا ہے، ایک بڑی دلیل پیش کی علامہ صاحب نے، دیکھو پہلے بندہ نعرہ سمجھتا ہے تو پھر اس کا جواب صحیح دیتا ہے، اور جب نعرہ نہیں سمجھتا جواب بھی صحیح نہیں دیتا۔ ایک آدمی نعرہ مارتا ہے نعرہ تکبیر تو ہم جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، کیوں؟ ہم سمجھ گئے ہیں کہ نعرہ تکبیر کا معنی یہ پوچھتا ہے سب سے بڑا کون ہے، تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک آدمی نعرہ مارتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک جواب دیتا ہے یا رسول اللہ اور ایک جواب دیتا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اختلاف کیوں ہوا کہ نعرہ رسالت کا معنی سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، وہ سمجھے نہیں کہ معنی کیا ہے۔ نعرہ رسالت جب ادنا لگواتا ہے وہ پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا رسول کیا ہے، تو جن کا رسول حضرت محمد ہے وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اور جس کا رسول یا ہے وہ کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ۔ تو ہمارے رسول حضرت محمد ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے نعرہ کیا مارا ہے، اس نے نعرہ کیا مارا ہے، پہلے یہ تو دیکھو نا۔ ہمارے خلاف دلیل کیا پیش ہوتی ہے؟ او جی فلاں غزوہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے تو صحابہ نے ایک علامت متعین کی تھی کہ جب یا محمد کہے گا تو ہم سمجھیں گے ہمارا ہے، تو دیکھو صحابہ تو نعرے مارتے تھے، وہ یا محمد کے نعرے نہیں مارتے تھے، وہ پاس ورڈ تھا کہ جب فوج مل جائیں، اب دونوں عرب ہیں، دونوں کی داڑیاں ہیں، تعداد زیادہ ہے، تو پتہ نہ چلے ہمارا ہے یا اپنا ہے، تو جب کہیں گے نا یا محمد ہم سمجھیں گے ہمارا ہے۔ یہ نعرے نہیں لگ رہے تھے، یہ کوڈ ورڈ چل رہا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نعرہ لگائیں گے خلافت راشدہ، بعض کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں حق 4 یار، اور بعض کہتے ہیں حق سارے یار۔ کیوں؟ یہ سمجھے نہیں کہ خلافت راشدہ کا معنی کیا ہے۔ خلافت راشدہ کا معنی جب کہتے ہیں نا خلافت راشدہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خلفاء، وہ صحابہ بتاؤ کہ جن کی خلافت کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس آیت استخلاف میں کیا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ 4۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نابالغ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر ابھی بچے تھے، تو یہاں تو ان کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آمنو بھی ہو اور منکم بھی ہو، آمنو بھی ہو اور منکم میں حضرت امیر معاویہ نہیں کہ ابھی کلمہ پڑھ کے وہ مکہ میں نہیں آئے، مدینہ میں نہیں آئے، مکہ میں تھے، اور حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر ہی ابھی بچے تھے، یہ بڑے نہیں تھے۔ اس لیے اس آیت میں خلافت کا وعدہ کن سے ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ 4۔ ہم کہتے ہیں خلفۂ راشدون، نا خلیفہ راشد، خلافت راشدہ، یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اور اصطلاحات کو اصطلاحات اگر رکھتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے ایک پروفیسر صاحب کی دلیل سنی، مجھے کسی ساتھی نے ان کا بیان دیا، پروفیسر ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں، اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں، تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کچھ وقت کے لیے مکہ کے خلیفہ تھے، تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت حسن 6 ماہ کے لیے خلیفہ تھے، تاریخ سے ثابت ہے۔ تو دیکھو خلیفہ ہونا تاریخ سے ثابت، راشد ہونا قرآن سے ثابت، لہذا یہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ یہ اب دیکھو نا دلیل پیش کی جا رہی ہے خلیفہ راشد۔ ہم نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اب قرآن کریم میں ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو بشارت دی ہے، تو جنت کی بشارت 10 کو نہیں دی، قرآن نے جنت کی بشارت سب کو دی ہے۔ اب کوئی بندہ کہتے بھی عشرہ مبشرہ نہ کہا کرو چونکہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور قرآن سے ثابت ہے۔ ہم کہیں گے جب ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ تو ہم سے یہ تو پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے خلاف آیت پیش کرنا۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ، اس کا مطلب یہ ہے
کہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے وہ 10 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ کل وعد اللہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، سب کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن نام لے لے کر نہیں۔ اور ایک مجلس فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ بالجنہ۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں سے وہ جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس پہ جنت کی بشارت دی ہے وہ 10 ہیں، باقی جنتی سارے ہیں۔ اور خلافت راشدہ کا معنی، خلفاء راشدون کا معنی صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کی خلافت کی بشارت آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں دی ہے، یہ 4 ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم باقیہ کو خلیفہ نہیں مانتے یا صحابہ کو راشد نہیں مانتے، یہ خاص اصطلاح ہے جس کو اصطلاح تک ہی رکھو۔ اور یہاں دیکھو وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ۔ امام طحاوی کہتے ہیں تفضیل اللہ و تقدیم اللہ علی جمیع الامہ۔ یہ جو ہم صدیق اکبر کی خلافت کے قائل ہیں نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جبراً خلیفہ بن گئے تھے، اس وجہ سے کہ وہ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل تھے، حق ان کا تھا، مقدم وہ تھے۔ دلائل تو بہت سارے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی سی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی انبیاء کے بعد فضیلت کی وجہ صحابی ہونا ہے، صحابیت۔ صحابہ کے افضل الامت بعد النبی ہونے کی وجہ صحابیت ہے، لہذا جس صحابی کی صحابیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ امت میں افضل ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کو جتنا عرصہ صحابیت کا ملا ہے پیغمبر کی صحبت کا، اتنا کسی اور کو پیغمبر کی صحبت کا شرف نہیں ملا، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں اور 23 سال نبوت کے ساتھ گزارے ہیں، سفر و حضر کے ساتھی ہیں، سب سے زیادہ صحابیت کی مدت ان کی ہے، صحبت کی مدت۔ نمبر 2، پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ سارے صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہے کہ جن کے لیے قرآن نے لفظ صاحب استعمال کیا ہے، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ اذ یقول لصاحبہ، باقی بھی صحابہ ہیں لیکن ان کے لیے صاحب کا لفظ اللہ نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے، تو یہ 2 وجہ ایسی ہیں کہ جو ان کو باقی صحابہ سے صحابیت میں ممتاز کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، 10 وہ جن کا نام اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ان کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے جنت کی۔ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کے نبی کی بات بالکل سچی ہے۔ وَهُمْ، وہ ہیں ابو بکر نمبر 1، عمر نمبر 2، عثمان نمبر 3، علی نمبر 4، طلحہ 5، زبیر 6، سعد 7، سعید 8، عبد الرحمن بن عوف 9، ابو عبیدہ بن جراح 10۔ وہو امین ھذہ الامہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی یہ خاص خوبی ہے کہ ان کو دربار رسالت سے امین ھذہ الامہ کا لقب ملا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی امین نہیں ہے، امین تو باقی بھی تھے، لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بعض اوصاف ممتاز ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی نبی کے دربار سے خاص لقب ملا ہے۔ کسی کو صاحب السواق یہ لقب ملا ہے، کسی کو السفینہ یہ لقب ملا ہے، کسی کو امین ھذہ الامہ یہ لقب ملا ہے، اللہ کے نبی نے لقب ان کو عطا فرمائے تھے۔ 96، ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس، اور وہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں
اچھی بات کہتا ہے، من کل دنسن، وہ ازواج جو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہے، وذریاتہ المقدسین من کل رجسن، اور پیغمبر کی وہ اولاد کہ جو پاک ہے ہر قسم کی برائی سے، فقط برئ من النفاق، تو یہ شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ کرام کو، پیغمبر کی ازواج کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد کو، ان سب کو وہ پاک دامن کہتا ہے، نیک کہتا ہے، برا نہیں کہتا۔ ایسا شخص منافق کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیغمبر کے اہل بیت پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور پیغمبر کے اہل بیت پیغمبر کی اولاد ہے۔ پہلے بیویاں اہل بیت ہیں اور پھر اولاد اہل بیت ہیں۔ پہلے بیویاں اہل بیت اور پھر اولاد۔ کیوں؟ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، پیغمبر کی بیویوں کا اہل بیت قرآن نے کہا ہے، اور پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت پیغمبر کے فرمان اور حدیث نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئیں، حسن اور حسین آئے۔ یہ موقع صدق صرف یہ تھے کہ اللہ کے نبی نے فجل لہم بکسائہ، اپنی چادر کے نیچے لیا، اور پھر اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ جس طرح میری بیویوں کو آپ نے پاک رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، میری ان اولاد کو بھی پاک فرما دے اور پاک ہی رکھنا۔ جس طرح ان کے قریب نجاست آپ نہیں آنے دیں گے تو ان کے قریب بھی نجاست نہ آنے دینا۔ اب قرآن کریم نے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو فرمایا، اور حدیث پاک نے اہل بیت پیغمبر کی اولاد کو فرمایا۔ تو جو شخص نبی کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو آپ کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے وہ حدیث پاک کا منکر ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، اس لیے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت مانتے ہیں، اور ہم احادیث بھی مانتے ہیں، اس لیے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں۔ تو اہل بیت پیغمبر پاک کی بیویاں بھی ہیں اور پیغمبر پاک کی اولاد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیویاں پہلے اہل بیت ہیں، اولاد بعد میں ہے۔ کیوں؟ بیوی نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی، بیوی ہوگی تو پھر اولاد ہوگی نا، اس لیے پہلا نمبر بیوی کا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں بھی اہل بیت کا اطلاق اور گھر والوں کا اطلاق سب سے پہلے بیوی پر ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اگر مثلا میں ہوں، میں آپ کے پاس بیان کے لیے آتا ہوں، اور کوئی شاگرد کہتے ہیں استاد جی ہماری خواہش ہے کہ جب آپ آئیں نا تو گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں۔ اب میں جلسے پر آ جاتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں استاد جی گھر والے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں میں بیٹی کو ساتھ لایا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں گھر والے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو ساتھ لایا ہوں، آپ سمجھتے ہیں گھر والے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں میں داماد کو ساتھ لایا ہوں، آپ سمجھتے ہیں گھر والے نہیں آئے۔ کیوں؟ آپ کا بھی ذہن ہے کہ گھر والے کہتے ہیں بیوی کو، گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا حال پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے عرف اور ماحول کے اندر بھی اہل بیت بیوی کو کہتے ہیں، اور بچوں کو اور داماد کو بیوی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بالکل یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اور اگر عربی لغت کو دیکھیں گے تو تب بھی اہل بیت کا استعمال بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ بات یبیت بیتن، اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت اس مکان کا نام ہوتا ہے جہاں پہ بندہ رات گزارے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جو رات گزارنے والے مکان میں آپ کے ساتھ رہے، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اب جہاں آدمی جس کمرے میں رات گزارتا ہے اس کمرے میں اس کے ساتھ ہمیشہ رات گزارنے والی وہ بیوی ہوتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے لیکن کچھ مدت کے بعد اس کا کمرہ بدل جاتا ہے، بیٹی ہوتی ہے لیکن کچھ وقت کے بعد اس کے رہنے کی جگہ بدل جاتی ہے۔ ایک بیوی ایسی ہے کہ موت تک اسی کمرے میں ہے جس کمرے میں شوہر خود رہتا ہے۔ تو لغت بھی بتا رہی ہے کہ اہل بیت کا استعمال سب سے پہلے بیوی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم اہل بیت بیویوں کو بھی کہتے ہیں جو پیغمبر پاک کی ازواج مطہرات ہے، اور اہل بیت پیغمبر کی اولاد کو بھی کہتے ہیں۔ اہل بیت میں پہلا نمبر ازواج کا ہے اور دوسرا نمبر نبی پاک کی اولاد کا ہے۔ دوسری بات سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
پیغمبر پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، مرد یا عورتیں، ان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ازواج، نمبر 2 آل، اور نمبر 3 اصحاب۔ کہتے ہیں نا وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ، جب درود پاک پڑھتے ہیں تو لفظ استعمال ہوتے ہیں ازواج، آل اور اصحاب۔ یہ 3 طبقات میں تقسیم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قسم کی خواہشات تھیں، اور اللہ نے 3 قسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 3 قسم کے افراد عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی ایک خواہش کیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے دین دیا ہے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جو دین مجھے دیا ہے یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ کام اللہ نے لیا ہے پیغمبر کے اصحاب سے۔ پوری دنیا میں پیغمبر کا دین لے کر جانے والے یہ نبی پاک کے اصحاب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اب دیکھو نا، حضور پاک کے بیٹے تو بلوغ سے پہلے فوت ہو گئے، اب پیچھے رہ جاتے اللہ کے نبی کے داماد، پیچھے داماد رہ گئے، اللہ کے نبی کی بیٹیاں رہ گئی، بیٹیاں 3 تو حضور کی زندگی میں چلی گئیں، ایک آپ کی بیٹی فاطمہ رہ گئی جو حضور کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بھی انتقال فرما گئی ہیں۔ تو دنیا میں بیٹیاں بھی نہیں گئی، دنیا میں آپ کے بیٹے بھی نہیں گئے، اور آپ کے 3 داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے وہ نہیں کہ خود اسفار کم ہیں، وہ خلیفہ تھے اور آگے صحاب کے سفر ہیں۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ تو پیغمبر کے دین کو دنیا میں جنہوں نے پھیلایا، پہنچایا اور نافذ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے بھی نبی ہیں، اور پیغمبر کی زندگی ایسی ہے، ایک خلوت کی ہے اور ایک جلوت کی ہے، ایک بند کمرے کی ہے، ایک باہر کی ہے۔ آپ کی جو باہر کی زندگی تھی وہ مرد دیکھ رہے تھے، اور پیغمبر کی بند کمرے کی زندگی، رات اور دن کی جو بند کمرے کی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے نبی کی بیوی کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو آپ کی خلوت کی زندگی کو دیکھیں اور امت کی جلوت میں پہنچا دیں، خلوت کی زندگی بتائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بعد چونکہ عورتوں کے بھی نبی ہیں، اب بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو حیا کے غلبے کی وجہ سے عورتوں کے مسائل بتائے نہیں جا سکتے، لیکن عورت و مسئلہ عورت کو بتا سکتی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ پیغمبر پاک کی بیویاں ہوں کہ جو نبی کے خلوت کے مسائل دیکھیں اور عورتوں کو بتائیں، اور پھر عورتوں کے ذریعے وہ مسائل آگے پھیل جائیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر کو ازواج عطا فرمائی ہے جو خلوت کے مسائل جلوت میں امت کے سامنے پیش فرما رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل وہ تھے کہ جو عورت کے بغیر باہر کوئی بتا نہیں سکتی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا یہ تھی کہ جب میرا دین دنیا میں پھیل جائے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور میری خلوت کے مسائل بھی باہر چلے جائیں، جو ازواج کے ذریعے پورا ہو گیا۔ والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھ محمد کے دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں۔ یہ حضور پاک کی تمنا تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی میں قتل ہو جاؤں، اور کفار کی تمنا تھی اللہ کے نبی کو قتل کر دیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو آپ کی تمنا تو پوری ہو جاتی کہ میں شہید ہوا ہوں، لیکن ساتھ کافروں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ہم نے الیاذ باللہ محمد کو قتل کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی پوری ہوتی اور ساتھ کفر کی تمنا بھی پوری ہو جاتی۔ اس لیے کئی ایک مواقع پر کفار نے کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، اس رات خواہش تھی مار دیں گے، اللہ کے نبی نے علی کو بستر پر لٹایا اور خود کو صدیق کے حوالے کر دیا۔ لوگوں کی امانت کی حفاظت علی کر رہے تھے اور اللہ کی امانت کی حفاظت صدیق فرما رہے تھے۔ اب علی نے بھی حفاظت کیا مانتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ قیمتی علامت کون سی تھی جس کی حفاظت کس نے کی ہے، وہ اللہ نے صدیق اکبر کے حوالے کی۔ اب حضرت صدیق نے لے کر چلے گئے
حضور بچ گئے۔ غار کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ تلاش کر رہے تھے، اللہ رب العزت جالے بنوا کے اور انڈے دلوا کے وہاں پہ پرندوں کے ذریعے اور جانور کے ذریعے اللہ کے نبی کو محفوظ فرما لیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ آپ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، جا رہے ہیں، سراقہ آپ کے پیچھے آیا ہے تو زمین کے اندر گھوڑا اس کا دھنس گیا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو بچا لیا۔ آپ بدر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، ملائکہ کے ذریعے حفاظت کی ہے، نبی کو پھر بچا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک مواقع آئے، آپ مدینہ میں ہیں اور منافقین اوپر پتھر گرانا چاہ رہے تھے، وہی آ گئی، حضور بچ گئے۔ آپ خیبر میں گئے ہیں، یہودیہ عورت نے دعوت کی ہے، گوشت کھلایا، حلق میں گیا ہے تو وہی آ گئی اور پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے اندر زہر ملا کے کھلایا جا رہا ہے، آپ کی حفاظت فرما لی اور اللہ نے قرآنی آیت عطا فرما دی، واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر تجھے کوئی کافر قتل نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے نبی کی تمنا تو ہے نا کہ میں قتل ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، اور اولاد یہ آدمی کے وجود کا جز اور جسم ہوتا ہے، اور اولاد کے کٹنے پر تکلیف اپنے کٹنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اولاد کا کٹ جانا گویا بندے کا خود ذبح ہو جانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے جسم کو کسی کے ہاتھ قتل ہونے سے محفوظ فرما لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور اولاد کا کٹ جانا نبی کا کٹ جانا ہے، اور حضرت حسین وغیرہ تو وہ ہیں جن کو حضور خود فرما رہے ہیں الفاطمہ، یہ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے، اور حضرت حسین انہی فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو یہ پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کے وجود کا حصہ ہیں۔ ان کا کٹنا نبوت کا کٹنا ہے، تو گویا آل بیت اولاد نے کٹ کے قتل ہو کے پیغمبر کی اس تمنا کو پورا کر دیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھیں۔ نمبر 1، دین دنیا میں پھیل جائے، یہ تمنا پوری کی ہے اصحاب نے۔ خلوت کے مسئلے باہر آ جائیں، یہ تمنا پوری کی ہے ازواج نے۔ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، یہ تمنا پوری کی ہے آل نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھیں، اللہ پاک نے اس کے لیے 3 قسم کے افراد عطا فرما دیے۔ یہ بات دیر میں رکھنا، اصحاب بھی اصحاب ہیں، ازواج بھی صحابیات ہیں، اور آل بھی آپ کے اصحاب میں شامل ہیں سارے صحابہ، لیکن رشتہ ایسا ہے اس کے اعتبار سے نام تھوڑے الگ ہو گئے ہیں۔ جس کا صرف ایمان کا رشتہ ہے، بیوی یا خون کا نہیں ہے، ان کو اصحاب کہہ دیا۔ ایمان کا رشتہ ہے اور نکاح کے اندر ہے، ازواج کہہ دیا۔ ایمان کا رشتہ بھی ہے اور جسم کا ٹکڑا بھی ہے، تو ان کو آل کہہ دیا۔ اس اعتبار سے نام 3 کہہ دیے، ورنہ تینوں کے تینوں یہ پیغمبر کے اصحاب میں شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قسم کی خواہشات ایسی ہیں جو 3 قسم کے افراد نے پوری فرمائی ہیں، اور ہم چونکہ پیغمبر کی تینوں تمناؤں کو مانتے ہیں، اس لیے تینوں قسم کے طبقات اور افراد کو بھی مانتے ہیں۔ اصل تو اللہ کے نبی ہے نا، اصل کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ تو جو پیغمبر کی تمنا پوری کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اصحاب بھی ہمارا ایمان ہے، ازواج بھی ہمارا ایمان ہے، آل بھی ہمارا ایمان۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہم امت کو دیوبند والے توڑتے نہیں ہیں، ہم دیوبند والے امت کو جوڑتے ہیں۔ جو اصحاب کو مانے ازواج کو نہ مانے یہ توڑ رہا ہے، اصحاب و ازواج کو مانے آل کو نہ مانے یہ بھی توڑ رہا ہے، اور جو اصحاب ازواج آل سب کو مانے وہ امت کو توڑتا نہیں بلکہ امت کو جوڑتا ہے۔ اور یہ جوڑنے والا کام اللہ نے دیوبند کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آئیے سب کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی، ازواج کو بھی اور آل کو بھی، اور سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ 57 وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والعصر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل۔ علماء سلف یعنی جو پہلے کے علماء ہیں، پہلے والے، وہ سابقین میں سے اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، یہ سب اہل خیر ہیں، اہل اثر ہیں۔ اہل خیر کا معنی بھلائی والے ہیں، اہل اثر کا معنی کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اہل اثر ہے۔ اور یہ اہل الفقہ والنظر ہے، یہ فقیہ بھی تھے
اور دین پر نظر گہری رکھتے تھے۔ لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ومن ذکرہم بسوء، اور جو ان کا ذکر برے طریقے پر کرے گا وہ غیر سبیل پر ہے، وہ غیر سبیل پر ہے۔ یہاں دیکھو ایک بات تو یہ سمجھو کہ جو پہلے ہوں وہ سلف ہیں اور جو بعد میں ہوں وہ خلف ہیں۔ وہ کون ہے؟ خلف ہے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ تو پہلے والے سلف ہوتے ہیں اور بعد والے خلف ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے والوں کا انکار کرے اس کو سلفی کہنے کا حق نہیں ہے، اس کو خود کو خلفی کہنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے ہیں، امام بخاری بعد کے ہیں۔ تو جو امام بخاری کو مانے اور امام ابو حنیفہ کا رد کرے یہ سلفی نہیں ہو سکتا، یہ خلفی ہو سکتا ہے۔ سلفی ہوں گے تو اس معنی میں کہ جس طرح جو تقدیر کے منکر ہیں وہ خود کو قدریہ کہتے ہیں، تو اسلاف کے منکر خود کو سلفی کہہ لیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اسلاف کا انکار بھی کریں اور یہ بھی کہ ہم اسلاف کو مانتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسلاف کے نقش قدم پر نہ چلیں اور پھر بھی خود کو عصری کہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسلاف کو مانیں تو خود کو سلفی کہیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تو خود کو عصری کہیں۔ اسلاف کو نہ مانیں اور خود کو سلفی کہیں اور نقش قدم پر نہ چلیں پھر خود کو عصری کہیں، یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو کام کرے وہی نام رکھے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں اس پر آپ کو مثالیں دے چکا ہوں، یاد ہے؟ نہیں یاد تو میں یاد دلانے کے لیے 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے جماعت بنائی ہے اور ہم ترغیب دیتے ہیں کہ لوگ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کریں، تعدد نکاح پر ہم چاہتے ہیں آپ ہماری سرپرستی کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تحریک آسان نکاح۔ میں نے پوچھا کہ دوسرا نکاح آسان ہے یا مشکل ہے؟ کہا جی مشکل۔ تو میں نے کہا تحریک کا نام رکھو، تحریک مشکل نکاح، پھر آپ مجھ سے سرپرستی بھی کروا لو۔ کام مشکل ہے اور نام آسان ہے، تو جو کام کریں وہی نام رکھنا چاہیے نا۔ کام آپ کا اور ہے، نام آپ کا اور ہے، تو میں آپ کی سرپرستی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، توجہ رکھیں۔ نمبر 2، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے جس کا نام ہے جماعت المسلمین۔ نام کیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ کافر ہیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ یہ کام ہے، دنیا کے سارے لوگ کافر ہیں اور صرف ہم ہی مسلمان ہیں، ان نے یہ بتانا ہے، اور اس کے لیے نام کیا رکھا ہے؟ جماعت المسلمین۔ تم اپنا نام رکھو جماعت المکفرین، کہ ہم دنیا کو کہنا دوسروں کو کافر ہے اور نام جماعت المسلمین رکھا ہے، تو جو آپ کام کرتے ہیں وہی آپ کا نام ہونا چاہیے۔ ان کی ایک آدمی سے بات ہوئی تو اس نے بڑی پیاری دلیل دی۔ انہوں نے کہا جی تم کیا کہتے ہو کہ صرف ہم لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سارے کافر ہیں تو سارے جہنم میں جائیں گے؟ اس نے کہا حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں وہ پہلی تمام امتوں کی ہوں گی۔ پہلے جتنے نبی ہیں ان کی امتوں کو ملائیں گے تو 40 صفیں، اور صرف ہمارے حضرت پاک کی امت کے افراد کی 80 صفیں۔ انہوں نے کہا صرف جنت میں تم ہی نہیں جانا ہے، باقی کسی نے نہیں جانا، تو باقی صفحہ تھوڑا پیو پوریاں کرے گا اور باقی صفحہ تمہارا باپ پوری کرے گا، تم سارے ملا لو تو جنت کی ایک صف بھی نہیں بنتی، تو باقی 80 صفحہ کس نے پوری کرنی ہے اگر تم ہی نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے جنت میں نہیں جانا؟ جو آپ ان کو نا دینے سیکھا کرو۔ میرے ایک جگہ بیان تھا تو یہ جماعت المسلمین کے 2 آدمی بیٹھے تھے، تو بیان کے بعد آئے تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن پڑھا کر اجر لینا جائز ہے؟ اجرت اللہ تعلیم دین بیان کر کے تنخواہ لینا جائز ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جو تمہاری جماعت ہے اس کی کوئی قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے؟ کہا ہے جی ہے۔ میں نے کہا اس تفسیر کو مفت تقسیم کرتے ہو یا بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کی؟ اتنے پیسوں کی۔ میں نے کہا قرآن کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ قرآن کو بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہم قرآن کے پیسے نہیں لیتے، ہم تو کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی بیان کے پیسے نہیں لیتے، بیان کے وقت کے پیسے لیتے ہیں۔ تم کاغذ پہ قرآن لکھ لو اور کاغذ کے پیسے لے لو اور قرآن فری میں دے دو تو ٹھیک ہے،
اور ہم اگر بیان کے وقت کے پیسے لے لیں اور بیان مفت میں دے دیں تو یہ ناجائز کیسے ہے؟ اب دیکھو اس کا کوئی جواب نہیں ماننا۔ جب کسی آدمی سے گفتگو ہو نا تو اس کی گفتگو کو سمجھا کرو اور اس کی گفتگو اسی پر پلٹنے کی کوشش کیا کرو، بس پھر آپ کو نئی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا جی دین پر تعلیم اجرت لینا جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا جی اللہ کے نبی فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا۔ میں نے کہا نبی جو کہتے لا اسألکم، یہ کم کون تھے؟ ان کے ماننے والے یا مخالف؟ کفار سے کہتے تھے یا صحابہ سے کہتے تھے؟ کہا جی کفار سے۔ میں نے کہا ہم تو پیسے کفار سے نہیں لیتے، اپنے معتقدین سے لیتے ہیں۔ وہ مخالفین کو کہتے کہ ہم بیان کرتے ہیں پیسے نہیں لیتے، اور ہم اپنے موافقین سے کہتے ہیں بھئی نماز بھی تمہیں پڑھائیں گے، تنخواہ بھی تم سے لیں گے۔ اور وہ جن کو نماز نہیں پڑھاتے ان کو کہتے تھے، جو ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ان کو کہتے تھے۔ ورنہ جہاں تک تعلق ہے متبع کا، وہ تو پیسے دیتا ہے اور نبیوں سے پیسے لیتا ہے۔ دلائل تو اس پر بہت سارے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جب نکاح ہو جائے تو بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر کا نفقہ بیوی کے ذمہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تھا خدیجہ سے، آپ تجارت کرتے رہے، پیسے کماتے رہے، حضرت خدیجہ کا نفقہ ادا فرماتے رہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اب حضور نے کمانا چھوڑ دیا اور آپ کا نفقہ خدیجہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب یہ بیوی شوہر کا نفقہ نہیں اٹھا رہی، یہ امتی اپنے نبی کا نفقہ اٹھا رہی۔ حضرت خدیجہ جو خرچ کر رہی ہے نا، یہ شوہر پر یا نبی پر؟ شوہر تو اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے، اس وقت نفقہ خرچہ حضور کا ہوتا تھا، لیکن اعلان نبوت ہو گیا اب خرچہ خدیجہ کا ہے۔ خدیجہ کی دو حیثیتیں تھیں، ایک بیوی ہے، دوسرا امتی ہے، دوسرا امتی ہے۔ اور یہ عجیب رشتہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی ہو امتی بھی ہو، بیوی بھی ہو امتی بھی ہو۔ قرآن کریم نے کہا کہ نبی سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ازواج سے مستثنیٰ ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف امتی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی بیوی بھی ہیں۔ امتی نبی سے ناراض ہو تو امتی کا ایمان جاتا ہے۔ اور یہاں بیوی عائشہ نبی سے کہہ رہی ہے، نبی حضور فرما رہے عائشہ تو کبھی کبھی مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا جی کیسے؟ کہتا ہے جب تو کہتی ہے نا رب محمد کی قسم، میں کہتا ہوں عائشہ مجھ سے خوش ہے۔ جب کہتی ہے نا رب ابراہیم کی قسم تو میں سمجھتا ہوں بھی آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو یہ امتی بھی ہیں اور ساتھ پیغمبر کی بیوی بھی ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری چاروں بیویاں میری بیویاں بھی ہیں اور میری مریدنیاں بھی ہیں۔ میں ان چاروں کا شوہر بھی ہوں اور چاروں کا پیر بھی ہوں۔ اور ایسے دنیا میں بندے بہت کم ملتے ہیں جن کا بیوی سے یہ رشتہ ہو، اور الحمدللہ ہماری گھر والیاں یہ دونوں رشتے نبھاتے بھی ہیں، بیوی بن کر خدمت بھی کرتی ہیں اور مریدنیاں بن کر اعمال بھی ادا کرتی ہیں۔ مراد یومی ہے نا، یاسین اور فلاں فلاں پڑھو، ہمارے گھر والے پڑھتی ہیں، مریدنیاں بھی ہیں۔ یہ بعض اللہ تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ میں کبھی یہ بات ساتھیوں سے کہتا ہوں، آپ ہمیشہ ان مشائخ کے واقعات سناتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری نہیں کرنی چاہیے، آپ ان کے واقعات کیوں نہیں سناتے کہ جس سے امت کا دل بڑھے اور یہ سمجھے کہ دوسری کر لینی چاہیے؟ ایسے واقعات سنا جس سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کے واقعات نہیں سناتے کہ جس سے ہمت بڑھ جاتی ہے۔ ہم امت کی ہمت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم امت کی ہمت کو بڑھاتے ہیں۔ ہمت توڑنی چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ ابھی کل کی بات ہے، شاید میڈیا پر بیان سننے مجھے نہیں پتا، ہندوستان دیوبند سے ایک ساتھی کا فون تھا، مجھے میسج کیا، کل ہی مجھ سے بیعت ہوا، مجھ سے رابطے میں۔ اس نے کہا حضرت ہم رابطے کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، آپ رابطے کے جواب دیتے ہیں، اور ہم جتنے کام کرتے ہیں آپ اس ملک میں رہ کے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے طے کیا کہ بیعت آپ سے کر لیتے ہیں۔ بھئی بیعت کا مقصد ہے کہ ہمارا شیخ ہماری سرپرستی کرے۔ جب سرپرستی آپ فرما رہے ہیں، نگرانی آپ فرما رہے ہیں، ہمارے ہر کام پر آپ ہماری تائید کرتے ہیں، جب بھی ہم میسج کرتے ہیں ہمیں جواب مل جاتا ہے، تو بس بڑی سوچ بچار کے بعد یہی طے کیا کہ بیعت بھی آپ سے کرتے ہیں، بیعت کر لو۔ میں نے فوراً واٹس ایپ پہ کلمات بیعت بھیجے اور بیعت ہوگی۔ اتنی فاسٹ سروس دنیا میں تلاش کرنے سے کسی کو نہیں ملتی۔ مسجد نبی میں بیٹھا تھا اور مدینہ یونیورسٹی کے پڑھنے والے طلباء وہ آئے،
انہوں نے کہا ہمیں اجازت حدیث چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہیں بیٹھے حدیث پڑھائی, اجازت حدیث بھی دے دی. میں نے کہا اپنے تمام پتے لکھو اور ایک شخص کو دے دو اور وہ واٹس ایپ مجھے کرے. انہوں نے نمبر پتے ایک کو لکھ کے دیے, اس نے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیا, میں نے یہاں مرکز مفتی شبیر صاحب کیا. یہ سمجھتے ہیں میری بات. ان نے واپس 1 گھنٹے بعد مجھے بھیجا, میں نے ان کو دے دیا. انہوں نے کہا استاد جی ہم حیران ہیں, دنیا میں کبھی ہم نے ایسا نظام نہیں دیکھا کہ مدینہ منورہ آنے والے کسی شیخ سے ہم اجازت حدیث لیں اور 1 گھنٹے پر اجازت حدیث کی سند بھی مل جائے. ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. عجیب سروس ہے آپ کی. 1 گھنٹے بعد اجازت حدیث سند بھی آ گئی, یہ لو بھائی سند لے لو. میری بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو کتنا آسان کام. میں قطر میں گیا تو علماء نے اجازت حدیث کے لیے سبق کا میں نے پڑھا دیا. اجازت حدیث میں نے کہا جی پتے دو, اجازت حدیث کی سند ان کے پاس پہنچ گئی. بتاؤ کتنا آسان کام ہے. اس کی وجہ صرف متحرک رہنا ہے, احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ سب کام آسان ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس بھی کئی طلباء انفرادی طور پر آئے ہیں, ہم نے بیعت کرنی ہے, ہم نے بیعت کرنی ہے. میں نے کہا بھی ہم بیعت میں جلدی نہیں کرتے. جلدی نہ کرنے کا مطلب یہ جو یہاں آتے ہیں نا, ان کے ساتھ جلدی نہیں کرتے. اچھی طرح بات سمجھو. کیوں؟ یہ کبھی تازہ تازہ آتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ متاثر ہونے کی وجہ سے فوراً بیعت نہ کرو, ان کو 8 دن 10 دن 12 دن چلنے دو. ہو سکتا ہے آپ کی عقیدت نے 2 دن بعد ٹوٹنا ہو, ابھی آپ بیعت کر لیں, 2 دن بعد پریشان ہوں, یار ہم نے تو کچھ اور سمجھ کے بیعت کی تھی, اب تو کچھ اور ہو گیا. اس لیے بہتر ہے کہ ان کو موقع فراہم کرو کہ یہ لوگ اس میں جلدی نہ کریں. باقی یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو یہ منصب دے, اس کرسی پر آپ بیٹھیں اور آپ کام شروع کریں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ذوق یہ تھا کہ حضرت کہیں سٹاپ پر بیٹھے ہوتے, وہاں پر بھی کوئی بندہ آتا نا, حضرت بیعت کرو, اسی وقت بیعت فرما دی. کسی نے کہا حضرت آپ اتنی جلدی بیعت کیوں فرماتے ہیں؟ عجیب بات ہے. فرمانے لگے ابھی اس کے دل میں آیا کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں, تو میں چاہتا ہوں کہ فوراً توبہ کر لو, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد انتقال ہو جائے. تو جب اس کے دل میں توبہ کا داعیہ ہے تو میں تاخیر کیوں کروں؟ بس میں فوراً توبہ کرا دیتا ہوں تاکہ توبہ کر لے اور گناہوں سے اللہ اس کی گناہوں سے معافی مل جائے. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اپنے مزاج میں یہ چیزیں بٹھاؤ اور اپنے مزاج کا حصہ بناؤ کہ جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ کام ہم نے کرنے ہیں, اس میں تاخیر نہیں کرنی. اپنے مزاج سے سستی ختم کر دو. میں نے جیسے پہلے ایک بات آپ خدمت میں عرض کی ہے نا, میں اس طرح کئی باتیں طلباء کو علماء کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو باتیں ہمارے بارے میں مشہور ہیں نا اور غلط ہیں, ان مشہور غلط باتوں کو اپنے عمل سے رد کرو. یہ طلباء بہت سست ہوتے ہیں. کیوں سست ہوتے ہیں بھائی؟ اس کو ختم کرو. علماء کے مزاج میں سستی ہے, اس کو ختم کرو. اپنے کام کی ترتیب بناؤ. اب کل ایک جگہ کیونکہ میں نے جانا تھا بیان کے لیے, ان دنوں میں کوشش کرتا ہوں کہیں نہ جاؤں. کل کرک میں رائیونڈ کی شاخ ہے مدرسہ عربیہ, تو وہ حضرات کچھ دن پہلے پورا وفد لے کر آئے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری سالانہ دستار بندی ہے اور ہم تر سے کرانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ تم آؤ, چونکہ آپ کرک آ رہے ہو تو ہمارے مدرسے میں بھی آ جاؤ. اب دیکھیں یہاں سے میں کتنے بجے نکلا ہوں, لیکن ہم وقت جو دیا تھا 3:30, پورے 3:30 بجے میں وہاں پہنچ گیا. میں نے کہا بھی 3:30 کا معنی 3:30 ہی ہے, میں انشاءاللہ وقت پر پہنچوں گا. ان نے چائے پانی یا 1-2 نعت اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی, لیکن میں پورے وقت پہ پہنچا. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی, حالانکہ خالص تبلیغ کا مرکز ہے اور تبلیغ کے طلباء ہیں, اور بیان سے پہلے مجھے کہا کہ مولانا صاحب بیان کھل کے کرنا ہے. جی بیان کھل کے کرنا ہے, کھل کے عقائد کھل کے بیان کرنے. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں نا, یہ بات غلط مشہور ہے کہ تبلیغ والے کھل کے کام نہیں کرتے, غلط مشہور ہے. ہم خود فساد پیدا کرتے ہیں, ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ والے عقیدہ پسند نہیں کرتے. یہ بات بالکل غلط ہے. میرا تو پوری دنیا میں اہل تبلیغ سے واسطہ ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ کھل کے بیان نہ کرنے دیں. یہ جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں نا, اس مرکز کا 99% پیسہ یہ تبلیغ کے ساتھیوں نے دیے. میں کیسے مانوں عقیدے کا کام نہیں چاہتے؟ 99%. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ جو پوری بلڈنگ بنی ہے یہ تبلیغ کے ایک آدمی کے پیسے سے بنی, صرف ایک کے پیسے. میں کیسے مانوں کہ نہیں ہوتا؟
اس کے بعد پھر دوسرا ہمارا بیان تھا وہ تھا فضلاء کنونشن. یہ جمعیت علماء اسلام کا اجتماع تھا, انہوں نے بلایا تھا. میں نے تقریباً 1.25 گھنٹہ بیان کیا اور کھل کر عقائد پہ بات کی, کھل کر. مجھے نہیں کہا کہ آپ اس کا خیال کریں, اس کا خیال کریں, یا الیکشن آ رہا ہے یا مسائل پیدا. مولانا صاحب عقیدہ کھول کے بیان کیا. اور وہ بھی میں گیا تھا, پورا وفد یہاں پہ آیا تھا 5 علماء کا کہ ہمیں تاریخ چاہیے, اپریل کے اندر چاہیے, تو بس آپ نے تاریخ دینی ہے. میں نے کہا ان دنوں میں نہیں جاتا, بہت مشکل ہے, لیکن خیر وہ جب تشریف لے آئے میں نے کہا ٹھیک ہے, بس میری ایک شرط ہے کہ میں جو بات کروں گا عقائد پر کھل کے کروں گا, اس پر مجھے آپ نے نہیں روکنا. میں کہا ہمیں منظور ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں بھائی یہاں پڑھانا یا وہاں پڑھانا, عقیدہ ہی پڑھانا ہے نا. جب اللہ موقع دیتا ہے تو داعی کو موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم نے کیا الحمدللہ. ایک دن میں 2 جلسے تھے, کتنا لمبا سفر تھا. رات ہم فارغ ہوئے اور جہاں پہنچنا تھا وہاں رات 1:30 بجے پہنچے اور پھر 2 بجے کے بعد سوئے. لیکن معمول کے مطابق میں 3:30 بجے اٹھا, معمول کے مطابق 3:30 بجے اٹھا. اپنے تہجد پڑھے ہیں, نماز پڑھی ہے, اس کے بعد میں پھر سو گئے. پھر 7:30 بجے اٹھے, پھر اپنے کام میں لگے ہیں. یہاں آئے ہیں, چھوٹے موٹے کام کیے ہیں. دیکھو اپنے وقت پہ اپنا پورا سبق پڑھا لیے. نہ کوئی سبق کا نازا ہوا ہے, نہ کسی اور چیز کا ناغا ہوا. میں یہ باتیں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, اپنا ایک ذہن بناؤ. یہ جو امت میں ایک فضا بنائی جا رہی ہے نا کہ جی اب تو اکابر ختم ہو گئے, اب تو ختم ہو گئے, اب تو ختم ہو گئے, اب تو کوئی نہیں, یہ باتیں نہ کیا کرو. اکابر کا نام تو ختم ہو گیا, لیکن اکابر کے کام والے بندے اب بھی ہیں اور آئندہ رہیں گے انشاءاللہ. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. شیرہ والا باغ تعزیتی پروگرام تھا. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی فوت ہو گئے, وہ دوبارہ نہیں آئیں گے, وہ اب نہیں آئیں گے. مولانا تھانوی فوت ہوئے, نہیں آئیں گے. ننوتوی فوت ہوئے, نہیں آئیں گے. مولانا مدنی فوت ہوئے, نہیں آئیں گے. مولانا ہزاروی فرمانے لگے جو فوت ہو گئے وہ نہیں آئیں گے, اب اس باب ہزاروی پہ گزارا کرنا سیکھو. جب میں مر جاؤں گا تو یہ بھی نہیں ہوں گے. میں بھی اپنے علماء طلبہ سے کہتا ہوں بس اکاڑوی تو اب نہیں آئیں گے, نناتوی تو اب نہیں آئیں گے, مولانا خیر محمد تو نہیں آئیں گے, مولانا بنوری تو نہیں آئیں گے, لیکن ہم جیسوں پر اب گزارا کرنا سیکھو. جب یہ مر جائیں گے تو پھر یہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے, اس لیے گزارا کرنا سیکھو اور عقائد سمجھو, سمجھانے کا مزاج بنو. میں نے الحمدللہ میں بارہا یہ کارگزاری کے طور پہ کہتا ہوں, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تزکیہ اور نظریہ اکٹھا چلائیں, تحریک اور اعمال کو اکٹھا چلائیں, ان دونوں میں جدائیاں پیدا نہ ہونے دیں. ہمارے طلبہ عقائد پر بھی کام کریں, تصوف کا بھی خیال کریں, تزکیہ کا بھی خیال کریں, طریقت کا بھی خیال کریں, اعمال کا بھی خیال کریں, اصلاح کا بھی خیال کریں, قبر آخرت کی بات کریں. اور یہ سارا کام اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس کے ضمن میں جو اللہ نے دولت لکھی ہے وہ دیں گے, جو شہرت لکھی ہے وہ دیں گے, جو عزت لکھی ہے وہ دیں گے, لیکن یہ شہرت عزت اور دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. باقی اللہ پاک یہ دنیا کی نعمتیں دے دیں گے, اگر نہ بھی دیں اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا. بس اپنا مزاج بناؤ کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک عقائد کا کام کریں گے نا بھی انشاءاللہ. اور میں بارہ گیا تو ایک عقیدے پہ نہیں کرنا, تمام عقائد پہ کرنا. اور کسی عقیدے پر کوئی تحریک چلے ہم اس کے مخالف نہیں, ہم اس کے موافق ہیں. جو بھی تحریک چلے وہ ہماری ہے, جو ادارہ ہو وہ ہمارا ہے, جو فرد وہ ہمارا ہے. اگر ہم کسی اور کا کام دیکھ کر چلتے ہیں اس کا معنی ہم کام میں مخلص نہیں ہیں. رمضان میں شعبان میں ہمارے یہاں دورہ ہے, کئی اور جگہوں پر دورے ہیں, ہم اور دوروں پر خوش ہیں, اس کا معنی ہم مخلص ہیں. اگر اور دوروں پر خوش نہیں ہیں اس کا معنی ہم ریاکار ہیں, منافق ہیں, مخلص نہیں ہیں, اور دین کی آڑ میں اپنی ذات کو چمکانا چاہتے ہیں. دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس لیے باقی اور مقامات پر ہونے والے دورے ان کے لیے بھی دعا کیا کرو. اللہ کامیاب فرمائے, اللہ افراد عطا فرمائے, اللہ عزت عطا فرمائے, کام کرنے والوں کو اللہ شرور سے محفوظ رکھے. اللہ میری اور آپ سب کی مدد فرمائے اور اللہ میں دین کے لیے قبول فرما لے. سبحان اللہ بحمدہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ